بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ نصر یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کریم کی فتح آئی، مدد آئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی، لیکن جب کفار کو بھی نظر آنے لگی کہ واقعی اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب مخالفین کو، مشرکین اور کفار کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، والفتح اور فتح عظیم۔ قریش بہت طاقتور تھے جنگی اعتبار سے بھی، اور قبائل عرب پر ان کا ایک خاص رعب ہوتا تھا۔ پھر حج کو بطور رسم بھی مشرکین میں بھی رائج تھا، ہر سال حج کے لیے بھی جمع ہوتے تھے، بیت اللہ کے گرد طواف بھی کرتے، اچھل کود کرتے، سیٹیاں بجاتے، اپنے طور سے کرتے، لیکن رسم حج تھی۔ اس میں بھی لوگ قریش کے محتاج تھے، تو بہت سے قبائل ایسے تھے جو قریش کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور ایسے قبائل بھی تھے جو قریش کا انجام دیکھنا چاہتے تھے، جن کا خیال یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ حق پر نہیں ہیں تو قریش غالب آ جائیں گے، اور قریش عرب کی مسلمہ ایک قوت ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ جاتے ہیں، جو بے سر و سامانی میں اٹھ کر جنہوں نے انہیں للکارا ہے، اور اگر وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں تو پھر حق آپ کے ساتھ ہے، تو پھر اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد تو ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن اس سے مراد یہ کہ جب مخالفین کو بھی نظر آنے لگ گیا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق پر ہیں، اور فتح عظیم ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، قریش کی شوکت ٹوٹ گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ قبائل عرب نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس صورت کے نزول کے بعد یہ تقریباً فتح مکہ کے ساتھ ہی
اس کا نزول قریب قریب ہی ہے، اور اس کے 2 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو اس سے بھی صحابہ نے اخذ کیا تھا کہ جب فتح عظیم ہو گئی، لوگ فوج در فوج دین میں آنے لگ گئے، داخل ہونے لگ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے۔ تو ایک طرح کی اس میں پیش گوئی ہے کہ اب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جس کام کے لیے تشریف لائے تھے وہ مکمل ہو گیا، تو یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ حضور اس میں قیام فرمائے۔ تو بعض صحابہ نے اس سے بھی اخذ کیا تھا، چنانچہ اس کے 2 سال بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو بہت بڑا کام ہوا، بہت بڑا انقلاب آیا۔ ان 2 سالوں میں تقریباً پورا جزیرہ نما عرب داخل اسلام ہو گیا، عملی طور پر وہاں اسلام نافذ ہو گیا، ریاست اسلامی بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شہروں میں گورنر، قاضی مقرر فرمائے اور پورا اسلامی نظام نافذ کر دیا گیا، نظام زکوٰۃ نافذ ہو گیا، عدالتی نظام نافذ ہو گیا، تعلیم و تربیت ہر شعبہ واقعی مکمل ہوا۔ تو اس عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والے اکیلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں پھر ایک بہت بڑی حکومت بن گئی۔ حجۃ الوداع پر 1.25 لاکھ کے قریب تو صحابہ کرام عرفات میں مینا میں موجود تھے۔ تو 1.25 لاکھ سے مراد یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کم از کم 1.25 لاکھ گھرانے تھے۔ سارا گھر تو کوئی نہیں آ جاتا، ہر گھر سے ایک بندہ کسی سے 2 آ گئے۔ پھر یہی 1.25 لاکھ نہیں، کتنے ایسے تھے جو حاضر نہ ہو سکے، یعنی سارے تو حج پر نہیں آئے تھے۔ تو اسلام ایک حکومت، ایک طاقت، اور دنیا میں ایک حکومتوں میں سربراہ حکومت قائم کر چکا تھا۔ زیرو سے لے کر اس بلندی تک پہنچانے تک ساری محنت اس عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کے خادمان رسالت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے۔ یعنی اسے کوئی بھی شخص اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، اللہ کی پاکی بیان کرے کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ پھر وَاسْتَغْفِرْهُ، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے کہ بڑے سے بڑا کام بھی
جب اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کی عظمت کہیں بلند ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ لہذا نیکی کر کے دو کام کرنے چاہیے، ایک تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے مجھے توفیق دی اور مجھ سے یہ نیک کام ہوا، پھر توبہ کرنی چاہیے کہ میرے یہ سجدے، میرا یہ رکوع، میری یہ تلاوت، میرا یہ ذکر تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے۔ جتنا بھی اس میں خلوص ہے، جتنا بھی اس میں عاجزی ہے، جتنی بھی اس میں پارسائی ہے، نیکی ہے، ورع ہے، تقوی ہے، یہ سب تیری دین ہے، لیکن تیری شان پھر بلند ہے۔ تو جب کسی بارگاہ میں کسی حکمران کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے کوئی تحفہ پیش کیا جائے اور وہ اس قابل نہ ہو کہ اس کی شان کے لائق ہو، تو پھر ساتھ معافی بھی مانگنا پڑتی ہے کہ میری جرت یہی تھی، میں یہی لا سکا، آپ کی شان کے لائق تو نہیں ہے، لیکن میری حیثیت اتنی ہی تھی۔ تو فرمایا نیکی کر کے ناز نہیں کرو، ایک تو اس کا احسان مانگو کہ اس نے نیکی کی توفیق دی، دوسرا یہ احساس رکھو کہ میری نیکی بہرحال اس کی عظمت کے لائق نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، کم تر ہے اس سے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو نیکی کی قبولیت بھی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری توبہ شامل ہو کہ اللہ تو نے توفیق دی، اس کی تسبیح کرو کہ تو نے توفیق دی، میں نے یہ نیک کام کیا، لیکن جب جو میری طرف سے تھا، جیسا ہونا جیسا تیری شان ہے، میں ویسا نہیں کر سکا، میں بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، میں نے پورے خلوص سے کیا، پوری احتیاط سے کیا، لیکن تیری شان پھر بہت بلند ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں 4 پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ پر احسان کر دیا، میں بہت پارساں ہوں۔ کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جائے، اور حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر ان کو مختلف انداز میں زیر بحث لیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر گناہوں پر گرفت شروع ہو جائے تو دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہے، دنیا ختم ہو جائے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے بڑے گناہ اللہ کریم معاف فرماتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر کچھ سزا دی جاتی ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہ انسان بے مہار نہ ہو جائے۔ ایک جگہ ایک اجتماعی اصول ارشاد ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمینوں پر سمندروں میں تباہی آ جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، بربادی ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کردار کی وجہ سے۔ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کے نتیجے میں تباہی آتی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہی کسی جرم کی سزا ہے اور اس کا علاج توبہ ہے۔ کل بھی میرے پاس ایک بندہ بیٹھا رہا، عجیب سا حادثہ اس کے ساتھ ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ ہر ایک کو معاف فرمائے اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم معافی طلب بھی تو کریں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو گیا، تو میں نے کہا بلڈ پریشر ہائی کر لینا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوا ہے؟ مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے دل سے برداشت کریں یا اس کے حل کرنے کی تدبیر کریں۔ بلڈ پریشر ہائی کر کے پڑھ رہیں گے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں بلڈ پریشر اس بات پر ہائی ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ میں تو لرز گیا، میں نے کہا دیکھو تمہاری سوچ کیا ہے، یہ بندہ کیا سوچتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں تو بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑے اچھے مقام کا بڑا بہت ہوں، تو یہ اللہ نے غلط کر دیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، میرے ساتھ ایسا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کریم پر الزام لگا رہا ہے کہ میں تو بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، کرنے والے نے زیادتی کر دی۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم جتنی نیکی بھی کریں، پہلی بات تو یہ ہے، وہ کیا خوب کہا تھا کسی نے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ ہم اگر اس کی راہ میں جان بھی قربان کر دیں تو جان کس نے دی؟ پلے سے کیا دیا؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے پلے سے تو پھر بھی کچھ نہیں دیا۔ زندگی بھی تو اسی کی دین تھی، جان اسی نے دی تھی، اگر اس کے راہ میں اس نے قبول کر لی تو یہ پھر اس کا احسان ہے، ہم نے کیا کیا؟ تو ہم اگر نیکی بھی کرتے ہیں، ہم اگر یہ سوچیں جی ہم بڑی اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ اس نے دنیا میں بیلنس رکھنا ہے جب تک دنیا کو قائم رکھنا ہے۔ اس نے زمین بچھائی، سمندر بنائے، اس پر بڑے بڑے پہاڑ بھی کھڑے کر دیے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں نے اس لیے کر دیے ہیں کہ زمین بیلنس رہے، ڈولتی نہ رہے، اس پر لرزے طاری نہ ہو، اس کا وزن قائم رہے۔ ماحول میں برائی پھیلتی ہے تو اللہ نیکی کے ذرائع بھی کھول دیتے ہیں کہ رات ہی نہ رہے، کوئی روشنی بھی رہے، دن بھی رہے۔ صرف برائی جب ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب کوئی نیکی نہیں کرے گا تو پھر دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا اپنا نظام ہے، اس نے قائم رکھنا ہے۔ میں نہیں کروں گا کوئی اور کر لے گا، آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا۔ یہ تو اس کی مرضی کہ کس کو توفیق عطا کرتا ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، اس پر کتنا اللہ کا احسان ہے جو برائی کے مقابلے میں نیکی کا کام کر رہا ہے، برائی کے مقابلے میں نیکی پھیلا رہا ہے، لیکن یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس پر اللہ کا احسان ہے کہ اس سے وہ یہ کام لے رہا ہے۔ اور یہ سارا کرنے کے بعد پھر وہ ایسا نہیں کر رہا جیسا اس کی بارگاہ میں پیش کیا جانا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پہلے تو اللہ کی تعریف کیجئے کہ یہ ذمہ داری اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی قربانیاں کون دے گا، اتنا خلوص کس میں ہوگا، اتنی سچائی کہاں سے آئے گی؟
اتنی للہیت کوئی کہاں سے لے گا؟ اللہ کے وہ بندے جنہیں معیت رسول نصیب ہوئی، جو کیسے عجیب لوگ تھے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ بندے کیسے تھے. احد میں، بدر میں صف بندی ہو چکی، 1000 سے زیادہ کا لشکر جرار مانے ہوئے جنگجو تھے قریش کے. 313 میں کچھ بچے، کچھ بوڑھے، کچھ لاغر، کچھ کمزور، اسلحہ نہ ہونے کے برابر، زریں نہ ہونے کے برابر، وسائل جنگ نہ ہونے کے برابر، راشن نہ ہونے کے برابر، صف بندی ہو رہی ہے. اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہیں اللہ کے بندے. کوئی ظاہری سبب مقابلے کا نہیں ہے. 5 کھجوریں تقسیم فرمائی گئیں، دن بھر کا راشن، یہ کھا لیجئے، دن بھر جنگ مقابلہ کرنا. تو ایک نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، دیکھیں کیسے لوگ تھے. یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو گیا تو جنت جاؤں گا؟ فرمایا بے شک. تو اس نے کھجوریں پھینک دی. اس نے کہا وہاں جا کر کھائیں گے، کیا کھجوروں سے پیٹ بھرنا ہے؟ میں جنت جا کر کھاؤں گا، وہاں کی نعمتیں بہت مزیدار ہوں گی. اور واقعی شہدائے احد بدر میں تھے، شہید ہو گئے. کیا لوگ تھے، کیا ایمان تھا ان کا، کتنا یقین محکم تھا، کتنا خلوص تھا. جانیں دے کر اسلام کی عمارت کو سینچا. اور ارشاد ہو رہا ہے اس کے باوجود احسان میرا مانو، تم نے نہیں مجھ پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا کہ یہ کام تم سے لیا. اور جان دے کر بھی پھر توبہ کرو کہ حق ادا نہیں کر سکے. وَاسْتَغْفِرْهُ، پھر میری بارگاہ میں توبہ کرو کہ اللہ میری یہ کاوش، میری یہ محنت، میری یہ سارا مجاہدہ، اس میں خلوص، اس میں للہیت، یہ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے. تو یہ حقیر سا تحفہ قبول فرما لے. فرمایا میں توبہ قبول کرنے والا. اسلامی فکر کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ جی میرے ساتھ ایسا کیوں؟ او تم کون ہو؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ جو کچھ ہو گیا یہ کم ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اگر واقعی جو کچھ ہم سوچتے، جو کچھ ہم کرتے، جو ہمارا کردار ہے، ہم اپنے سامنے اپنا کردار نہیں لا سکتے، ہم شرمندہ ہو جاتے. ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی پہ غور کریں کہ میں کہاں کہاں سے گزرا اور میں نے کیا کیا کیا، تو ہم تنہا بیٹھے ہوئے خود شرمندہ ہو جاتے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دے دی. اس کا احسان ہے کہ سجدہ کرنے کی توفیق دے دی. اس کا احسان ہے کہ رزق عطا کرتا ہے، حلال ذرائع سے دے دیا. جائز جگہ خرچ کرنے کی توفیق دے دی. تو کوئی بھی کتنی نیکی کرے، نبی اکرم اور خادمان رسالت رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسا نہ خلوص ہے،
نہ اس پائے کی نیکی کوئی کر سکتا ہے اور نہ وہ مقابلہ ہے۔ تو وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ فتح عظیم ہو گئی، لوگوں نے دیکھا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کیجیے کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے، اس انقلاب کے لیے یہ سعادت تو نے ہمارے حصے میں کر دی، یہ تیرا احسان ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور پھر توبہ کرے، اس سے مت بخشش چاہیں کہ ساری محنت کے بعد پھر تیری شان بلند ہے، میرا یہ نذرانہ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو، لہذا میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ انہو کان توابا، یقیناً وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہم جب اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، یار ہم تو بہت دور جا چکے، ہم تو خود کو پارساز، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا قائم ہی ہمارے آسرے پر ہے، ہم ہیں تو دنیا چل رہی ہے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکے، یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا۔ اور جی میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں اور میری دکان نہیں چلتی، نمازیں پڑھتا ہوں میرا بیٹا بیمار ہو گیا، نمازیں پڑھتا ہوں بیٹے کو نوکری نہیں ملتی۔ بھائی یہ نمازیں پڑھ کر تم کیا پروردگار بن گئے ہو کہ اب جو تم چاہو وہ ہوگا؟ نمازیں پڑھ کر اللہ کا احسان مانگو کہ اس نے ایک کام کی توفیق تو دی، وہ بھی ہم اس بارگاہ کے قابل نہیں پڑھ سکتے سارے خلوص و للہیت کے ساتھ۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا رکعتیں کتنی پڑھی ہیں اور کس رکعت میں الفاظ کیا پڑھے ہیں، کون سی نماز ہے۔ ہمیں یہ تک نہیں یاد ہوتا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، کس رکعت میں کون سی دعا، کون سی سورت پڑھی ہے، کون سی آیت پڑھی ہے، کیا ہماری نماز ہے۔ تو نیکی کر کے ناز نہیں، توبہ کرنی چاہیے، نیکی کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ گناہ کر کے تو پھر بہت بڑی توبہ کی ضرورت ہے، نیکی کر کے توبہ اور تسبیح کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا احسان تو نے توفیق دی، میری کوتاہی کہ میں نیکی بھی تیری شان کے لائق نہیں کر سکا، تو جو کی ہے یہی قبول فرما لے، تو اس کا احسان ہے کہ وہ قبول کر لے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلامی انداز فکر قرآن کیا بتاتا ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں اور ہمارا طرز حیات کیا ہے۔ حجاج بن یوسف کے واقعات میں کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان گزرا حجاج کے دربار کے سامنے سے، تو اس نے یہ صورت اس طرح پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا، کہ جب فتح آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی تو دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام سے نکل رہے ہیں۔ حجاج نے بلوا لیا، اس نے کہا خدا کے بندے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم یخرجون من دین اللہ پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا جی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس وقت ایسا ہی تھا، اب حجاج بن یوسف کی حکومت ہے، اب تو لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف بہت متنازع شخصیت ہے ہماری تاریخ کی، بہت بڑے جہاد بھی کیے اس نے، بہت بڑے نیک کام بھی کیے،
اور بڑے بڑے جرائم اور بڑی عظیم شخصیات کے قتل کا مرتکب بھی وہ ہوا۔ اب جو اس طرف سے آتے ہیں وہ سارا الزام اس کے ساتھ دھرتے ہیں، جو اس طرف سے جاتے ہیں وہ ساری نیکی اسے دیتے ہیں، لہذا ایک متنازع فی شخصیت ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے تمہارے جیسا جرت والا بندہ کوئی نہیں دیکھا، میں نہیں سوچ سکتا کہ کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ میرے سامنے یہ بات کہے، میں نے تیرے جیسا بندہ کوئی نہیں دیکھا، لیکن تو بھی میرے جیسا بندہ کوئی نہیں دیکھے گا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو بھی یاد کرے گا کہ اتنا حوصلے والا بندہ تو نے بھی کوئی نہیں دیکھا، جا۔ تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگا اللہ آپ کا ٹخنا اونچا کرے اور چہرہ سفید کرے، عربی میں چلا گیا۔ تو حجاج نے لوگوں سے پوچھا جاتے ہوئے کیا کہہ گیا ہے؟ انہوں نے دعائی دی، اس نے کہا دعائی نہیں دی، ٹخنا اونچا اس کا ہوتا ہے جسے سولی دی جائے، ہوا میں لٹک رہا ہوتا ہے، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور چہرہ جسے جزام ہو جائے اس کا چہرہ سفید ہو جاتا ہے۔ تو جاتے ہوئے بھی بد دعائی دے گیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجاج کی بڑی مخالفت کرتے تھے۔ بصرہ کا گورنر تھا تو ایک دفعہ پورا صوبہ اس کے خلاف ایک تحریک چل گئی کہ تلواریں لے کر نکلو اور حجاج کو ہٹا دیا جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کو پھیلا اور لوگوں کو روکا کہ تلواریں رکھ دو اور باہر نہ نکلو، اس لیے کہ یہ عذاب الہی ہے، انسان نہیں ہے۔ عذاب تلواروں سے نہیں توبہ سے ہٹتا ہے۔ اتنے اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ انسان نہیں ہے، اور اس سے بچنا ہے تو توبہ خلوص سے کرو، اپنا کردار کی اصلاح کرو کہ اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ تو اس کی بھی جب موت آئی، بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ اس کی والدہ بیٹھی رو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ لاکھوں بندے میرے حکم سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اماں اب میری باری آ گئی ہے تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تیرے مرنے پر نہیں رو رہی، ہر ایک کو مرنا ہے اور ایک کی باری ایک دن آنی ہے، مرنا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، میں تیرے مرنے پہ نہیں، تو پھر کس بات پہ رو رہی ہے؟ اس نے کہا رو تیرے کردار پہ رہی ہوں کہ تیرا آخرت میں ہوگا کیا، اس بات پہ رو رہی۔ کہنے لگا اماں اگر میرا حساب کتاب اللہ تیرے سپرد کر دے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ تو بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی جیسا بھی ہے میرا تو بیٹا ہے، معاف کر دوں گی۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، تو مجھے اس سے مایوس کرنے لگی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں کوئی بندہ گیا جو اس واقعہ کے وقت وہاں موجود تھا، تو آپ نے پوچھا بھئی تم سنا تم وہاں موجود تھے جب حجاج فوت ہوا؟ جی میں موجود تھا۔ بتاؤ کس حال میں اس کی موت ہوئی؟ انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو کہنے لگے بڑا بدمعاش ہے، یہ تو وہاں بھی بچ جائے گا۔ فرمانے لگے یہ نہیں مار کھاتا، یہ وہاں بھی بچ جائے گا، اسے اللہ معاف کر دے گا، بڑا بدمعاش ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اس کی عظمت کا اقرار اور اپنی کمی کمزوری اور خامیوں پر توبہ اور رجوع الی اللہ، یہ دو باتیں
ہر حال میں بندے کو اختیار کرنی چاہیے، اور کبھی اپنے کسی عمل پہ فخر یا ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کر دیا۔ جو ہو رہا ہے اگر ہم سے کوئی کام لے رہا تو اس کا احسان ہے، وہ چاہے تو کام پتھر سے بھی لے سکتا ہے، درخت سے بھی لے سکتا ہے، بے شمار مخلوق ہے اس کی، اور انسانوں سے بھی لے سکتا ہے، جس سے چاہے لے سکتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی، میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن جو اس کی شان اور اس کے بارگاہ کے لائق ہے ویسا نہیں کر سکا میں، لہذا توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم معاف فرمائے، قبول فرمائے اور اپنی مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔